بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہماری کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش قبولیت کی اس گھڑی میں ہم نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا، جب ہم نے کچھ دیر پہلے وہ چیز مانگی تھی اور اللہ نے فوراً دے دی، تو ہم بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکرا پن کیوں دکھاتے ہیں؟ آخر ہم حاصل ہونے والی شے پر قانع اور مطمئن کیوں نہیں ہوتے؟ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس ان کو ہی پتہ ہوتا ہے جن کے گھر اور دل نازک ہوتے ہیں۔ جدا ہونے والے ہمراز اور ادب نہ کرنے والی اولاد سے خوف آتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو ملنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے کان میں ڈالو۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ ہر ایک منٹ کوئی نہ کوئی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ہم سب اس قطار میں انجان بن کے کھڑے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیں کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ محبت ٹھیک ہے، مگر باپ کی تم فقط بیٹی ہی نہیں دستار بھی ہو۔ اپنے باپ کو مسکرا کر روز گلے لگایا کرو۔ نادان یقین کرو وہ بوڑھا شخص تمہیں ہمیشہ جوان دکھے گا۔ خواب دیکھنے کی عمر میں تلخیاں دیکھی ہیں میں نے، زندگی جینے کی عمر میں زندگی کو گھسیٹا ہے میں نے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تم ڈر جاتے ہو دیکھ کر ڈراؤنی فلمیں،
کبھی پڑھو قرآن میں قیامت کا سما، خوف سے کھڑے ہو جائیں گے رونگٹے تمہارے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ تکبر میں صرف نقصان ہے، لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھنا سیکھیں، اپنے والدین کی قدر کریں، بڑھاپا آپ پر بہت جلد آنے والا ہے۔ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں، جبکہ خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو دیکھو اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔